و عزیز طلبہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپستھت علماء کرام و شعراء نظام، بہترین نظامت فرمانے والے آج کے نقیب جلسہ جناب مولانا شیاد صاحب، مولانا شاداب صاحب دامت برکاتہ، اور جناب شاعر اسلام قاری مستقیم صاحب کے ایک دعوت پر اس کا چیز کو آپ کے بیچ حاضر ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں، بہت دیر سے آپ لوگ بڑے بڑے معقر و معزز علماء کرام اور شعراء نظام کی خطابات سے، اشعار سے محظوظ ہو رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے۔ ابھی چند منٹ قبل بہترین خطیب حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہ بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ شاعر اسلام ذیشان صاحب، زائد وفا صاحب بھی اچھے لب و لہجے میں اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ پوسٹر بھی پڑھے ہوں گے، عبد الجبار کلیمی چترویدی کا لقب لگا ہوا ہوگا، مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے اور میز پر بیٹھا کر کے ان کو موضوع دیا گیا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ آئندہ کبھی زندگی وفا کرے گی، اللہ تعالیٰ ملاقات کرائے گا تو آپ لوگوں کو میں وید سے، گیتا سے، رامائن سے اور جو 4 وید مشہور ہیں، اتھر وید، یجروید، سام وید، رگ وید، تمام دھارمک کتابوں سے، پستکوں سے آپ کو میں واضح و نصیحت سنا کر میں توحید خداوندی کا حوالہ پیش کروں گا۔ ابھی اتفاق سے تیار ہونے سے پہلے جناب مستقیم صاحب نے ایک موضوع دیا ہے جو کافی وسیع موضوع ہے، لہذا جو ذمہ داران جلسہ ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی خدا کوئی بات ڈالتا ہے اور وہ تمام مخالف کو الگ الگ موضوع دیتے ہیں تاکہ سامعین کو الگ الگ موضوع پہ کچھ باتیں ذہن نشین ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ پوسٹر میں بھی موضوع دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے اکشروں میں، بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے سیرت النبی۔ لکھا ہوا کیا لکھا ہوا؟ بولیے بھائی، میری ایک عادت ہے کہ میں بولتا بھی ہوں، بلواتا بھی ہوں۔ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ اچھے انداز میں آپ لوگوں سے بھی بلواؤں، مگر چند منٹ میرے پاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بولتے بھی ہیں، بلواتے بھی، اس میں مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد میں بیان کروں گا۔ ایک بڑے خطیب تھے ہمارے بہار کے، فصیح اردو بولتے تھے۔ ان کی اردو، ان کی تقریر اچھے اچھے عالم دین کے سمجھ میں آتی، سب کے سمجھ میں ان کی تقریر نہیں آتی۔ اور ان کی ایک عادت اور تھی کہ جب وہ شروع کرتے تو آنکھ بند کر دیتے اور وما علینا الا البلاغ کہنے کے جب وقت ہوتا تب وہ آنکھ کھولتے۔ اتفاق سے ایک دیہات میں ان کا پروگرام ہو گیا، وہ آنکھ بند کر کے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے، اور جب وما علینا الا البلاغ کہنے لگے تو دیکھیں پورے سامعین چلے گئے، ایک آدمی بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، اتنے بڑے مجمع میں کم سے کم ایک آدمی کے دل میں میری بات لگ گئی۔ تو وہ انہوں نے کہا حضرت وہ بات نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جس کرسی پر بیٹھ کر آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، اور میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ آپ نہ پوچھیے گا میں کرسی لے کر جاتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں بولتا بھی ہوں اور بلواتا بھی ہوں۔ ایک بات ہو گئی۔
دوسری بات تبلیغی طور پر میں کہوں گا، اس پر اس کے بعد میں موضوع پہ آ جاؤں گا کہ تقریر مجمع کے حساب سے ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی رائے پوچھ سکتے ہیں. جیسا مجمع ہوتا ہے ویسا ہی تقریر ہوتی ہے کہ نہیں؟ مظفر ضلع کی بات ہے، اس علاقے میں امام کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، وہاں پر سالانہ دیا جاتا تھا. 80 کنٹل کا سالانہ امام صاحب کو گیہوں یا مکئی یا چاول دیا جاتا تھا. اسی سالانہ پہ امام صاحب امامت کرتے 40 سال سے امامت کرتے تھے. آج کل ماحول ہو گیا ہے تھوڑی تھوڑی بات کے لیے امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے اور یہ سازش بنانے لگے کہ کسی طرح اماموں کو بدلا ہے، اس امام کو بدلا ہے. تو جو ان کے خاص لوگ تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب کو آپ بدلیں گے. امام صاحب بڑے دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، بیچارے بہت دن سے محبت کر رہے ہیں، کوئی خامی تو ہونی چاہیے بدلنے کے لیے، کوئی عذر تو ہونا چاہیے. تو جو بدلنا چاہ رہے تھے، جو امام صاحب کے اینٹی تھے، انہوں نے کہا کہ آسان ہے، 80 کنٹل دیتے ہیں، اس بار 40 کنٹل دیں. امام صاحب غصہ ہو جائے کہ پھولوں کے سبب دیتے. یہ سازش ہو رہی تھی اور ظہر سے پہلے سازش ہو رہی ہے. ظہر کا وقت، ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کا وقت ہو گیا، سب لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے. جو امام صاحب کے خاص تھے، امام صاحب کے بغل میں بیٹھے، وقت ہو گیا تھا جماعت کھڑی ہونے کی، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا تھا. مؤذن صاحب سے تکبیر کہتے، جلدی سے وہ کان میں کہتے امام صاحب ایک بات معلوم ہے. بولے کیا؟ آپ کو ہٹانے کی سازشیں چل رہی ہے. تو امام صاحب بھی جلدی بولے کہ ہٹانے کا کوئی بہانہ ہوگا. بولے اس بار آپ کو جو ہے 80 پہلے 80 کنٹل ملتا تھا، اس بار آپ کو 40 کنٹل ملے گا. تو یہ بات ہے. بس تکبیر ختم ہو گئی، امام صاحب مصلی پہ چلے گئے. امام صاحب مصلی پہ گئے، جانے کے بعد نیت باندھتے ہیں. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے. آپ لوگ ثنا پڑھتے ہیں نماز میں؟ نیت باندھا ثنا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب قرات کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں. رکوع جانے کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں. ایک رکعت پوری ہو گئی، اسی طرح دوسری رکعت پوری ہوتی ہے. دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھتے ہیں. تحیات پڑھتے ہیں نا آپ؟ تحیات نہیں پڑھیے گا تو نماز تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تحیات پڑھتے ہیں. تحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. تو بولیے کھڑا ہونا چاہیے کتنا؟ میں پہلے کہتا میں بولتا بھی ہوں، بلواتا ہوں، تاکہ ایسا ہو کہ کسی کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہو سمجھ میں آ جائے. پہلے کہ تو تحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. بولیے آپ لوگ کھڑا ہونا چاہیے. امام صاحب درود شریف بھی پڑھ دیے اور دعا بھی پڑھ دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک صاحب نے امام صاحب ظہر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے. امام صاحب نے کہا کہ جی میرا سالانہ بھی 80 کنٹل ہوتا ہے، جیسا آپ کا سالانہ ہوگا ویسی میری نماز ہوگی. تو میں نے کہا جیسا مجمع ہوتا ہے ویسی تقریر ہوتی ہے. میں نے کہا آئیے مجھ کو موضوع دیا گیا ہے کہ سیرت النبی اور وقت بہت کم دیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ سیرت النبی پر کچھ بہترین میسج آپ کو دے جاؤں، تاکہ میں بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں. اور کل بھی میرا پروگرام ہے، کل فلائٹ سے نکلنا ہے جلوہ، انشاءاللہ کل بھی میرا پروگرام ہو رہا ہے، مجھے بھی آرام کرنے کا موقع مل جائے گا. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. غالباً یہ آیت کریمہ سورہ قلم کی ہے. استاد کرام ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیرت النبی کے مختلف
عبد الجبار کلینگی چترویدی، آپ نے سیرت النبی کا یہی اسی پہلو کا اختیار کیوں کیا؟ اس میں کیا مقصد چھپا ہوا ہے؟ اس میں کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتائیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، میرا جواب یہ ملے گا کہ آج قوم کے اندر، آج سماج کے اندر، آج علاقے میں، بستی بستی میں آج مسلمان تو نام کے ہیں، مگر جو کام کے مسلمان ہونا چاہیے، مسلمانوں کی عادات کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ ناظرین صاحب، آپ ایک بات اگر کسی کا ہاتھ اٹھائیے، آپ سوال کیجئے کہ کون عاشق رسول ہے، وہ ہاتھ اٹھائے، کہ کلیمی کا دعویٰ ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہاتھ اٹھانے کے مجبور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ مگر میں جواب دوں گا، جو آدمی اگر کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کی ہر ادا بھاتی ہے۔ مجنو لیلا سے عشق کرتا تھا تو مجنو کو لیلا کے در و دیوار سے بھی محبت تھی، ان کے نام سے بھی پیار تھا، ان کے نام سے بھی محبت تھی۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ جو آقا سے محبت کریں گے، آقا کی ایک ایک عادت کو اپنے اندر اتاریں گے۔ جو سلمان خان سے محبت کرتا ہے، آپ چلیں گے روڈ پر تو دیکھیں گے وہ پھٹا ہوا جس پیر پر چلتا ہوا نظر آئے گا، اور لمبا لمبا بال بڑھا کر اور تیرے نام کی طرف بیچ میں مان کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سوال ہے کیوں؟ وہ ہیرو سے محبت کرتا ہے۔ پہلے کا دور تھا، پھٹا ہوا کپڑا پہن کر کوئی نوجوان باہر نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، جس کے پاس چھمتا نہیں، اوقات نہیں، یہ پھٹا ہوا کپڑا پہن رہا ہے۔ مگر ہیرو نے فلم کے اندر پھٹا ہوا کپڑا پہنا، آج نوجوان اس سے محبت کرنے والے، اس سے رکھنے والے پھٹا ہوا کپڑا پہن کر یہ ثبوت دے رہا ہے میں ہیرو سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین صاحب، آپ کہیں گے جو عاشق رسول ہے تو ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ اٹھائے گا، مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ جھوٹا کیوں ہوگا؟ جو سچا وہ ہوگا، جو وہ عاشق رسول ہوگا جس کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوگی، اس کا اخلاق بھی نبی کے اخلاق کی طرح ہوگا۔ نبی کا اخلاق کیا تھا؟ ارے ہمارے آقا کا اخلاق کیا تھا؟ وہ بوڑھیا جو صبح سے لے کر شام تک کوڑا کر کر ڈالا کرتی تھی، اور شام کو جب آقا گزرتے تھے تو بوڑھی اللہ کے نبی کے سر مبارک پر کوڑا کر کر ڈال دیتی تھی۔ مگر کسی بھی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا، کسی تاریخ میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی اس کو گالی دیتے تھے، یا اس کو ڈانٹتے تھے، یا اس کو پھٹکارتے تھے، یا برا بھلا کہتے تھے۔ کیا لکھا ہوا ملے گا؟ لکھا ہوا یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی مسکرا کر گزر جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بوڑھی اللہ کے نبی کے سر مبارک پر کوڑا کر کر نہیں ڈالی۔ ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، اللہ